طور پر اللہ کے گھروں کو آباد کون لوگ کرتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر جن لوگوں کا ایمان ہے، اللہ پر اور یوم آخرت پر قیامت کے دن پر جن لوگوں کا ایمان اور یقین ہے، وشواس ہے، ایسے ہی لوگ مساجد کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ تو سادہ سا ترجمہ ہو گیا انما یعمر مساجد اللہ کا۔ آپ اگر اس کی گہرائی میں آپ جائیں گے، اس کے دل میں آپ جائیں گے، ذرا اندر تک آپ پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر مساجد کی بات کہی ہے، مسجد کو آباد کرنا۔ تعمیر کا مطلب مسجد کو آباد کرنا، ویران ہونے سے بچانا۔ اب اس کے اندر ڈھیر سارے مفہوم آ جاتے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنے کا، تعمیر کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، یہ مسجد اس بات کی گلا شمع کر رہی تھی کہ آج سرے نو اسے بنانے کی ضرورت ہے، مسجد بن گئی ماشاءاللہ۔ تو یہ تعمیر کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔ مسجد ضرورت تھی بنانے کی، الحمدللہ ہم لوگوں نے بڑی قربانی دے کر کے تن من دھن سے ساتھ دیا اور اللہ کی یہ گھر بن کر کے کھڑا ہو گیا، اور ماشاءاللہ ہم لوگ اس مسجد کے اندر آ کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو تعمیر مسجد یا آباد مسجد کا ایک مفہوم تو یہ بھی ہے کہ اللہ کا گھر بن جائے، اور پھر اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ مسجد کو تعمیر اور آباد کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسجد کو کس طریقے سے چلایا جائے، مسجد کس طریقے سے چلے، مسجد کا مینجمنٹ کیسا ہو، مسجد کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو ان سب کے اوپر مسجد کمیٹی تدبر و تفکر سے کام لے، غور فکر سے کام لے، اور اسی طریقے سے اقدام کرے، تو یہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ آج مسجد کا کتنا بڑا مقام ہے، کتاب و سنت کے اندر تمام قسم کے نصوص اور دلائل اس سلسلے میں موجود ہیں۔ محدثین حضرات اسی مساجد کے اہمیت کی بنیاد پر اپنے اپنے کتب احادیث کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر دیکھیے تو کتاب المساجد ہی قائم کر دیا ہے۔ یعنی مساجد کے آداب کیا ہے، احترام کیا ہے، طور طریقے کیا ہیں، کیسے ہم کو مسجد کے اندر داخل ہونا ہے، کیسے نکلنا ہے، اور آگے یہاں کرنا کیا ہے، ان تمام چیزوں کا بیان احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کے لیے محدثین کتاب المساجد قائم کیا ہے۔ مساجد کے مسائل، مسجدوں کے مسائل، آداب، طور طریقے کیا ہونے چاہیے، یہ تمام، اور اس سلسلے میں حدیثیں بھی لاتے ہیں۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ کہا کہ جتنے شہر ہیں، مقامات ہیں، جگہیں ہیں، ان تمام شہروں، ان تمام مقامات اور ان تمام جگہوں سے بہتر اللہ کی نظر میں اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مساجد ہے۔ یہی مسجدیں ہیں، یہی مسجدیں ہیں جو تمام گھروں میں سب سے بہترین گھر ہے۔
خیر البیوت علی وجہ الارض، تمام مکانوں میں سب سے بہتر مقام، بہتر گھر اگر کوئی ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اس اللہ کے گھر کے ساتھ ہماری اوقات ہونے کے باوجود ہمارا نظریہ کیا رہتا ہے، ہماری سوچ کیا رہتی ہے۔ ایک مزدور پیشہ شخص اگر مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے اگر وہ 500 روپیہ دیتا ہے تو ایک بڑا آدمی بھی جو صاحب حیثیت ہے وہ بھی 500 روپیہ دیتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے، حالانکہ ہر شخص کو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں دیکھا جاتا۔ یہ اتنی فضیلت اس گھر کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمام شہروں میں، مکانوں میں اور تمام جگہوں میں سب سے بہتر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی جگہ ہے کوئی اللہ کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کے اندر ہونا کیا چاہیے، جو ہونا چاہیے ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر ذکر و اذکار کرنا ہے، نوافل پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جمعہ کے دن بہت پہلے، جمعہ کے وقت آنے سے بہت پہلے مسجد میں آ جایا کرتے تھے اور ذکر اذکار کرنے میں مشغول رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ بتائیے کتنے لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ گھر کیوں تمام گھروں میں بہتر ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گا تو یقیناً آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ تمام اہم امور کے فیصلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیا کرتے ہیں۔ آج کوئی طلاق کی مجلس قائم ہوتی ہے تو ہم لوگ باہر قائم کرتے ہیں، اس میں کوئی عالم کو نہیں بلایا جاتا ہے، نہیں بلایا جاتا ہے، ہم اور آپ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ایک مجلس میں 3 طلاق، ہمارے حدیث ہے ماشاءاللہ، ایک مجلس میں 3 طلاق ہمارے یہاں نہیں چلتی ہے، لیکن لکھ کر کے کتنے لوگوں کی، کتنے لڑکیوں کی لوگوں نے زندگی خراب کر دی ہے۔ کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں۔ آپ اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، قرآن و حدیث کے ماننے کے ٹھیکے ہم نے لے رکھا ہے، مگر ایک کس قدر قرآن اور حدیث کے ساتھ کھلا ہوا مذاق ہے۔ کسی لڑکی کو اگر طلاق دینی ہو تو اس مجلس میں کوئی عالم دین نہیں ہوگا۔ ایسے سب جن کو ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے دنیاوی معلومات تو آپ کے پاس پہنچ گئے لیکن دینی معاملے میں آپ جاہل، دین کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو اگر کچھ آتا ہے تو کسی لڑکی کی زندگی کو خراب کرنا آتا ہے، آباد کرنا نہیں آتا۔ آج بولیے اس مجلس کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو کوئی رشوت کھا کر کے، کچھ لوگ بیٹی کی طرف ملے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بیٹا کی طرف ملے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے کر کے آپس میں سمجھے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا ہے، اور بیٹی والے سے بولتے ہیں کہ دیکھو تمہارے گھر، تمہاری بیٹی اس کے گھر کھڑنے کے لائق نہیں ہے۔ بیٹا کے گھر والوں سے بولتے ہیں کہ اس لڑکی کو تمہارے گھر لا کے کھٹانے کی قابل نہیں ہے، چلو مجلس قائم کر کے طلاق دلوا دو۔ اب ایک مجلس میں 3 طلاق، اس میں 10 آدمی کا سگنیچر ہو جاتا ہے، یہ سارے گنہگار لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے گنہگار لوگ ہیں۔ کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ اسلام کے اندر سخت منع ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق قائم کر کے اس کی زندگی کے ساتھ تم کھلواڑ کرو۔ اس کے اندر عالم دین کو بلائیے، آپ پوچھئے، لیکن آپ عالم دین کو کیا بلائیں گے جب عالم دین کی قدر و قیمت آپ کی نظر میں ہے ہی نہیں؟ آپ سب کو کیا سمجھتے ہیں؟ مذاق سمجھتے ہیں؟ دین پر ایسے ہی عمل ہوگا؟ دین کو لوگوں نے کھلواڑ بنا کر کے رکھا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا ہے، آپ کو جانکاری حاصل کرنا ہے، اگر نہیں جاننا ہے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ خیر اس موضوع میں بولوں گا بہت کچھ ہو جائے گا، لیکن کہہ کیا رہا تھا میں کہ اللہ کے گھر
وسلم تمام فیصلے کرتے تھے. امام وقت مسجد کے اندر فیصلہ کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام مرتے تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام رہے اور ہر فیصلہ اپنے مسجد کے اندر کیا ہے. تاریخ گواہ ہے. زنا کا فیصلہ ہوا ہے تو مسجد کے اندر, طلاق کا فیصلہ ہوا ہے تو مسجد کے اندر, خلا کا فیصلہ ہوا ہے تو مسجد کے اندر, شرابی کے اوپر حد لگانے کا فیصلہ ہوا ہے تو مسجد کے اندر. کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام فیصلے مسجد کے اندر کیا کرتے تھے, ایک امام ہونے کی حیثیت سے. آپ کی مسجد امام سے خالی ہے, کیا مسجد میں فیصلہ ہوگا؟ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے, دین کے ساتھ کھلواڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتے تب تک آپ مسجد کے امام رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے امام رہے. حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر مسجد کے امام رہے. حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عثمان رہے, حضرت علی رہے. اس طریقے سے خلفائے راشدین مسجد کے امام بھی تھے. ایک وقت میں مسجد کو امام بھی تھے, ایک وقت میں وہ امیر المومنین بھی تھے, امیر المسلمین. تمام فیصلے وہ مسجد میں کیا کرتے تھے. میرے بھائیو, یہ مسجد کی فضیلت ہے, مسجد کا مقام ہے. جس مقام کو درجہ ہم لوگوں نے اپنے ذہن سے اڑا دیا ہے, لیکن کتاب و سنت کے صفحات کے اندر وہ مقام موجود ہے. اللہ کے نبی نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها واحب البلاد الی اللہ اسواقها, اور کہا کہ جس جگہ سے آج آپ کو اور ہم کو بہت زیادہ دلچسپی ہے وہ ہے بازار ہے, وہ ہے مارکیٹ, جہاں پر دھوکہ بازی ہوتی ہے, جہاں پر بےمانی ہوتی ہے, جہاں پر شیطانی ہوتی ہے, جہاں پر کاروبار کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. اس جگہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدترین جگہ کہا ہے. وہ ابھی جگہ ہوتی ہے. تو مسجد کا اپنا ایک مقام ہے میرے دوست, اور اس مسجد کے مقام کو دلانے کے لیے ہمیں آپ کو کوشش کرنی ہے. ان میں سے سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے مسجد کے اندر, کسی بھی مسجد کے اندر امام وقت کا ہونا بہت ضروری ہے. مسجد کا امام کا ہونا بہت ضروری ہے. آج مقامی جمعیت اپنے طور پہ کام کر رہی ہے, جگہ جگہ پروگرامس ہو رہے ہیں. کیا ہمارے آپ کو سدھرنے کے لیے یہ پروگرام کافی ہے؟ کسی مسجد کے اندر 20 دن کے بعد ایک پروگرام منعقد ہوتا ہے, کہیں 15 دن کے بعد ایک پروگرام ہوتا ہے, کہیں مہینہ دن کے بعد ایک پروگرام گھوم کے آتا ہے. کیا یہ پروگرام, یہ اقدام تو بہرحال نیک قدم ہے, ضرور نیک اقدام ہے, لیکن اتنا ہی اہتمام کرنا ہمارے اور آپ کے لیے سدھرنے کے واسطے کافی نہیں ہے, بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر مسجد کے اندر, اور بالخصوص یہ بیت دونوں کی جامع مسجد یہ ہے ہماری, اتنی بڑی مسجد اور کوئی معتبر امام نہیں. کبھی کسی نے خطبہ دیا, کبھی کسی نے خطبہ دے دیا, کبھی کسی نے نماز پڑھا دی, کبھی کسی نے نماز پڑھا دی. یہاں دیکھیے تو خطیب اور امام مقرر نہیں ہے, کوئی بھی خطبہ دے دیتا ہے, نماز کوئی بھی پڑھا دیتا ہے. اور جانتے ہیں نماز کو مذاق مت بنائیے. اگر اسٹارٹنگ جو سورت ہے سورہ فاتحہ, امام اگر اسی میں غلطی کر جائے, اگر مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے اندر الذین ہے, زال سے ہے الذین, اس کو اگر کوئی جیم سے پڑھ دے, الذین زال کی جگہ جیم پڑھ دے, جال کی جگہ زے پڑھ دے, تو نماز صحیح ہوگی نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے, نماز صحیح نہیں ہوگی, نماز درست نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے صراط الذین انعمت علیہم, صراط کس سے ہے؟ صراط پلصراط, تو صراط سواد سے ہے, سواد را الف تو. اب کوئی اگر سواد کے بجائے شروع میں اگر سین پڑھ دے صراط, اور آگے تو کی جگہ تا پڑھ دے, تو پورا حرف بدل گیا, نماز باطل ہو جائے گی, نماز باطل ہو جائے گی. نماز کی اہمیت کو ہم سمجھیے, امام کے مقام کو ہم سمجھے, نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی فاسق فاجر انسان کی نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے تو نماز ہو جائے گی, بے شک نماز ہو جائے گی. شرط ہے کہ یحسن القراءۃ, اس کی قرات اچھی ہو. لیکن
اگر اس کی قرات درست نہیں ہے، سین کی جگہ وہ سواد کی جگہ وہ سین پڑھ دیتا ہے، تو کی جگہ تو جو ہم لوگ بولتے ہیں تو کی جگہ اگر تا پڑھ دیتا ہے، الف ب ت تا پڑھ دیتا ہے، اور وال کی جگہ پر اگر وہ زا پڑھ دیتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، تو نماز باقی ہے۔ اور بالخصوص ایسے وقت میں جب یہ کچھ علماء بھی پیچھے موجود ہوں تو نماز کے باطل ہونے میں اور زیادہ شک نہیں ہوتا ہے، نماز باطل ہے، نماز نہیں ہوتی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ امام کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، وہ بھی صحیح امام ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آج کل بہت ایسے امام آپ کو مل جائیں گے جو بیچارے وہی سین کی جگہ سواد، سواد کی جگہ سین، تو کی جگہ تا، اور دا کی جگہ زا، یہ سب پڑھتے رہتے ہیں۔ ایسا امام نہیں چاہیے، ایسا امام چاہیے جو پرفیکٹ ہو۔ آج میرے دوستو اس محمد کی سرزمین پر یہ بتاؤ آپ کہ شاید ایسا کوئی گھر ہوگا جس کے لوگ یا جس کا کوئی لڑکا یا بھائی برادر باہر کام نہیں کرتا ہوگا، سب کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، خوشحال ہیں، مگر مسجد کی یہ بدحالی اللہ کا انتظام نہیں لے گا۔ اللہ پوچھے گا نہیں اس مسجد کے اندر ایک اچھا امام کیوں نہیں رکھا گیا تھا؟ ارے 15,000 دیجیے، 12,000 دیجیے، کھانا پینا دیجیے، بہترین امام رکھیے، اس امام کی ڈیوٹی کیا ہوگی، ذمہ داری کیا ہوگی، نماز پڑھائے گا، خطبہ دے گا، اور اس کے علاوہ وہ تربیت کرے گا۔ سب سے بڑی بات کیا کرے گا؟ وہ تربیت کرے گا۔ تربیت کس چیز کی؟ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ زے کی جگہ پر، آپ زال کی جگہ پر زے پڑھتے رہے ہیں اور اپنی نماز کو خراب کرتے رہے ہیں۔ تو تربیت ہوگی، آپ کو بتائے گا نماز کے اصول کیا ہے، ضابطے کیا ہے، نماز کے طور طریقے کیا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر کھڑا کیسے ہوا جاتا ہے۔ ایک بھی سب آپ دیکھ لیجیے یہاں پر اگر معائنہ کیا جائے تو ایک بھی سب جتنی سمے بھی ملے گی، 4-5 سال جتنی سمے ملے گی، ایک بھی سب کے اندر، ایک بھی لائن کے اندر ایک بھی آدمی صحیح کھڑا ہو کے نہیں ملےگا۔ میرا چیلنج ہے، ایک بھی آدمی صحیح سے کھڑا نہیں ہوگا۔ جبکہ کہا جاتا ہے صاحب حدیث موجود ہے، امام بتائے گا آپ کو صبح شام درس ہوگا، فجر کے بعد اگر درس قرآن ہوگا تو عشاء کے بعد درس حدیث ہوگا، امام آپ کو تمام تفصیلات بتائے گا۔ امام کا کام ہوتا ہے، اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستو ہم سے اور آپ سے پوچھ لے گا کمائی کے لیے تم نے اپنے بیٹے کو دلی اور بمبئی کہاں بھیج دیا اور تمہارے پاس پیسے آتے تھے، چاہے ان تمام پیسوں سے ایک اچھا امام کا تم انتظام نہیں کر سکتے تھے، تم کیسے نماز پڑھ کے آئے ہو؟ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، صحیح حدیث ترغیب وغیرہ کی ہے، کل اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن پوچھے گا یا تو نماز پڑھ کے آیا ہے، نماز پڑھی؟ ہاں اللہ نماز پڑھ کے آیا۔ ارے کیسے نماز پڑھ کے آئی؟ کہا اللہ 5 وقت کی نماز میں پڑھتا تھا۔ صحیح حدیث ہے، صحیح امام منذری نے ترغیب کے اندر صحیح حدیث کو لایا ہے۔ اللہ پوچھے گا تم نے نماز پڑھی؟ ہاں اللہ نماز پڑھ کے آیا۔ ارے کیسے نماز پڑھی؟ کہا اللہ 1 وقت کی نماز پڑھی نہیں چھوٹی، 5 وقت کی نماز کا میں اہتمام کرتا تھا۔ پڑھی؟ کیا بات ہے، تیرے نامۂ اعمال میں ایک بھی نماز نہیں ہے، تیرے نامۂ اعمال میں ایک بھی نماز نہیں ہے، 5 وقت کی نماز نہیں، جمعہ نہیں، کچھ نہیں، کیا بات ہے؟ ارے تم نے نماز کو پڑھی لیکن اپنے طریقے سے پڑھی، رسول کے طریقے سے نہیں پڑھی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جو نبی کا یہ فرمان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ امت کے لوگوں کسی جگہ پہ رہنے والے ہو، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ ہم نے تو نبی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لیکن صحابہ نے دیکھا ہے، صحابہ سے اس کے بعد والے لوگوں نے دیکھا سنا ہے۔ اسے کرتے کرتے تمام چیزیں آج تحریری طور پر کتاب و شان میں موجود ہے، اور ہم کو سب معلوم ہے، وہ امام کو معلوم ہے، عالم دین کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے، ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے، اور نماز کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کے معنی اور مفہوم کیا ہے، عالم دین کو سب پتہ ہے میرے دوستو، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان کا سر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کتنے سال نماز پڑھی تھی؟ حدیث کے اندر یہ فرمائے ہوئے ہیں، وہ آدمی بولے گا اللہ 60 سال نماز پڑھی، ارے 60 سال نماز پڑھ دیا، لیکن تیرے نامۂ اعمال میں دیکھنے نہیں نہیں ایسی نماز ہوگی؟ بتائیے میرے دوستوں، وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی جو نماز طریقہ رسول سے ہٹ کے ادا کی جائے گی، وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس لیے مسجدوں کے اندر امام کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام چل جاتا ہے،